سبھی کو خوش آمدید سلام عرض ہے۔ امید ہے آپ سبھی طلبہ امن و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور عالم پورنیہ لائیو کلاسز سے ایک مرتبہ پھر گرامر یعنی قواعد کی کلاس لے کر حاضر ہوں۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے علم ہجا کے بارے میں، علم املا کے بارے میں اور حروف کے اقسام کے بارے میں، حروف منقوط، حروف غیر منقوط، اردو قواعد کے بارے میں، قواعد کی اقسام کے بارے میں، ان تمام باتوں کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ آج کی بھی اس کلاس میں ہم حروف کے اقسام ہی کے بارے میں پڑھیں گے اور اسی ضمن میں بہت ساری قیمتی باتیں بھی آئیں گی۔ آپ طلبہ بالکل توجہ کے ساتھ آپ بنے رہیں اور اپنے سامنے کاپی رکھ لیں، قلم رکھ لیں، جو قیمتی معلومات، اہم معلومات جو آپ کے کام آنے والی ہو، ان باتوں کو آپ اپنی کاپی میں ضرور نوٹ ڈاؤن کریں۔ آئیے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آپ طلبہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے حرف۔ پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ حرف کو ہندی میں اکشر، انگلش میں لیٹر کہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے حرف وہ کلمہ ہے جو بغیر کسی دوسرے کے ملائے ہوئے اپنا پورا معنی نہ بتائے، جیسے کا، کی، تک وغیرہ۔ کلمہ لفظ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں۔ تو حرف کی یہاں پر تعریف لکھی گئی ہے کہ حرف وہ کلمہ ہے جو بغیر کسی دوسرے کے ملائے ہوئے اپنا پورا معنی نہ بتائے۔ مثلا اگر ہم صرف کا لکھیں گے یا صرف کی لکھیں گے یا تک لکھیں گے تو کوئی معنی ہی اس کا نہیں بنتا ہے۔ تو اس کے لیے لفظ کا ہونا ضروری ہے، ترتیب کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم دوسرے کلمے میں ملائیں گے، رابطہ کریں گے، کنیکشن کریں گے، تب وہ ایک بامعنی لفظ بنے گا یا بامعنی جملہ بنے گا۔ لکھا ہے حرف کی قسمیں ہیں امتحانی نقطۂ نظر سے بھی۔ اور ایک بات میں آپ طلبہ کو ذہن نشیں کر دوں کہ کوئی بھی علم، نالج، معلومات جو ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو آپ طلبہ فقط اس نیت سے نہ سنیں، نہ پڑھیں کہ یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں یہ امتحان میں آئے گا ہی، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر امتحان میں نہ بھی آئے پھر بھی دنیا کی کوئی بھی انفارمیشنز ہو، کوئی بھی نالج ہو، کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی شکشا ہو، وہ انسان جب اس کو سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے کسی بھی ذریعے سے، تو وہ اس کی ہر جگہ رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے بڑے بڑے ودوانوں نے کہا ہے کہ جس کے دل میں، دماغ میں، سینے میں شکشا ہوتی ہے، گیان ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک مہذب لائف، وہ ایک اچھی زندگی جیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی معلومات، علم ہو، گیان ہو، اگر وہ امتحان میں آ گیا تو بہت ہی اچھی بات ہے، آپ کا نمبر بڑھے گا، آپ کو کامیابی ملے گی۔ نہ بھی آیا تو وہ نالج بیکار نہیں جاتی ہے، معلومات، وہ گیان بیکار نہیں جاتا ہے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں وہ ہمیں فائدہ، بینیفٹ ضرور پہنچاتا ہے۔ آئیے کلاس کی طرف پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حرف کی قسمیں ہیں۔ کون کون ہیں؟ پہلا حروف جار۔ حروف جار کو حروف ربط بھی کہتے ہیں۔ ربط کا مطلب ہوتا ہے رابطہ، کونیکٹ، رابطہ۔ دوسرا ہے حروف اضافت۔ تیسرا ہے حروف عطف۔ چوتھا حروف تخصیص۔ پانچواں ہے حروف فجائیہ۔ اور بعض کتابوں میں 4 کا بھی ذکر ہے۔ حرف کی جو قسمیں بتائی گئی ہیں وہ 4 کا بھی ذکر ملتا ہے، اور یہاں پر میں نے 5 مینشن کیا ہے۔ اب ہم جانیں گے
ایک ایک قسم کے اندر کون کون سی باتیں آتی ہیں اس کا ایکسپلینیشن ہم جو ہے جاننے کی تو بچوں میں بتا رہا تھا حروف کے اقسام کے بارے میں جو اسے ڈیوائڈ کیا گیا ہے کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے تھوڑی دیر جو ہے کلاس ہوتی رہی، اب پھر کلاس شروع ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے حرف جار۔ میں نے بتایا تھا کہ حرف جار کو حرف ربط بھی کہتے ہیں، اس کا حرف یعنی پریپوزیشن انگلش میں لکھا ہوا ہے تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں، تعلق قائم کرنا مطلب رشتہ قائم کرنا، انہیں حرف جار یا حرف ربط کہتے ہیں۔ ربط کا مطلب رابطہ کرنا، ملانا، کنیکٹ کرنا۔ جیسے بچے باغ میں کھیل رہے ہیں، وہ گھر سے نکلا، ہم نے کھانا کھا لیا ہے۔ ان جملوں میں یہ میں، اس کو میں نہیں پڑھیں گے، دھیان دیں گے بچوں، میں سے نے حرف جار ہیں، انہیں حرف ربط بھی کہتے ہیں۔ پہلے آپ ذہن میں رکھیں گے حرف جار حرف ربط دونوں سیم ہے، ایک ہی نام ہے۔ یعنی بچے باغ میں کھیل رہے ہیں، یہاں پر استعمال کیا گیا میں، یہاں آ گیا میں، کیونکہ یہ میں کام کر رہا ہے جملہ پورا کرنے کا اور جوڑنے کا۔ اگر ہم کہتے بچے باغ کھیل رہے ہیں تو بالکل بے معنی جملہ ہو جاتا، بات سمجھ میں نہیں آتی، یعنی بات ادھوری رہ جاتی، جملہ ادھورا رہ جاتا۔ تو جملہ پورا کرنے کے لیے، بات سمجھ میں آنے کے لیے یہاں پر حرف جار یعنی حرف ربط، یہ میں رابطے کا کام کر رہا ہے، جوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ کس میں؟ بچے باغ اور کھیل رہے ہیں میں ہم نے اضافہ کر دیا تو جملہ پورا ہو گیا، وہ بامعنی جملہ بن گیا۔ اسی طریقے سے وہ گھر سے نکلا، یہاں پہ دیکھا آپ نے سے کیا ہے، یہ حرف ربط ہے یا حرف جار ہے۔ ہم نے کھانا کھا لیا ہے، نے کیا ہے، یہ حرف جار ہے یا حرف ربط ہے، یعنی وہ حرف جو رابطے کا کام کرتا ہے، جوڑنے کا کام کرتا ہے، اسے حرف جار کہتے ہیں۔ اب اس کی ایک قسم دیکھیں حرف اضافت۔ حرف اضافت اسے کہتے ہیں ریلیٹیو پارٹیکلز، انگلش میں ریلیٹیو پارٹیکلز کہتے ہیں۔ وہ حروف، اس کو ہم یہاں سے ڈسمس کر لیتے ہیں تاکہ آپ لکھنا چاہیں تو بالکل آپ اس کو اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں۔ وہ حروف جو دو لفظوں کے درمیان نسبت، تعلق ظاہر کرے، اسے حرف اضافت کہتے ہیں۔ جیسے نسیم کا گھر، اسکول کے بچے، حامد کی کتاب۔ ان جملوں میں یہ کا ہو گیا، یہاں پر کے ہو گیا، اور یہ کی علامت اضافت ہے، یعنی اضافت کی علامت ہے، اضافت کی نشانی۔ اضافت کے معنی ہوتا ہے کہ بڑھانا، تو یہاں پر کیا چیز بڑھایا گیا ہے، یہ کا بڑھایا گیا ہے۔ اگر ہم کہیں نسیم گھر، بات پوری سمجھ میں نہیں آتی ہے، ادھوری بات ہو گئی، ہم نے اس میں کا بڑھا دیا، نسیم کا گھر۔ تو یاد رکھیں گے یہ کا، کے، کی، یہ کس کی علامت ہے؟ حرف اضافت کی علامت ہے۔ امتحان میں آپ سے سوال کیا جائے گا، اور آپشن میں بہت سارے اس طرح کے، اس کے علاوہ بھی اور بھی سارے حرف دیے جائیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان میں سے حرف اضافت کون ہے۔ آپ اس کو ذہن نشیں رکھیں گے، یاد رکھیں گے تو بالکل بآسانی اس کا جواب دے دیں گے کہ کا، کے، کی یہ حرف اضافت کی علامت ہے۔ اب ہم اگلا سبق دیکھیں گے۔ لکھا ہے حروف عطف۔ عطف کو ہم یہاں پر انگلش میں کیا کہیں گے؟ کنجنکشنز، کنجنکشنز۔
وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں، فقروں، جملوں کو جوڑتا ہے، حرف عطف کہلاتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں اور فقروں، یہاں پر یہ فقرہ، فقرہ کی جمع فقروں، فقرہ کلمہ، جسے کلمہ بھی کہتے ہیں، بامانی جو لفظ ہوتا ہے کلمہ، اسی کو ہم فقرہ بھی کہتے ہیں۔ دو لفظوں، فقروں، جملوں کو جوڑتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ حرف عطف کہلاتا ہے۔ جیسے جوان اور بوڑھے، میں تو وہاں پہنچا مگر وہی نہ آیا۔ اگلا اگزامپل ہے آدمی یا انسان، میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ آپ جہاں جہاں دیکھیں گے یہاں پر انڈر لائن کیا گیا ہے، لائننگ دی گئی ہے، اس سے پتہ چلا کہ حروف عطف کون ہیں؟ یہ جوان اور بوڑھے، یہ اور کیا ہو گئے؟ حروف عطف ہو گئے، اسے ہم کنجنکشنز کہتے ہیں۔ آدمی یا، یہ یا کیا ہو گیا؟ حرف عطف ہو گیا، مگر حرف عطف ہو گیا، لیکن کیا ہو گیا؟ حرف عطف ہو گیا۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے ان جملوں میں اور، مگر، یا، لیکن، کہ وغیرہ کیا ہے؟ یہ حروف عطف ہیں۔ آپ طلبہ جو ہے اسے اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، یہ حرف عطف کا کیا کہا گیا؟ فقر و جملوں کو جوڑتا ہے وہ حرف عطف کہلاتا ہے۔ یہاں پر مثال دی گئی ہے، اور کی ہے، مگر ہے، یا ہے، لیکن، یہ سب حروف عطف کی مثال ہے۔ اب ہم اگلا سبق دیکھیں گے، حرف تخصیص، اسے ہم امفاٹکس کہتے ہیں، امفاٹکس انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں حرف تخصیص۔ وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں۔ جیسے اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پر اس نے، پہلے اس کو پورا پڑھ لیا جائے، تھوڑے ہی دنوں میں وہ آ جائے گا، ہر شخص جانتا ہے پورنیہ لائیو کلاسز چل رہا ہے، یہ کام وہی کرے گا۔ تو یہ ایگزامپل کے طور پہ لکھا گیا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ ان میں سے حروف تخصیص کون سا ہے۔ اب یہاں پہ ان جملوں میں بھی یہ کسی پہلو پر زور ڈالنے کے لیے، تاکید، ایک ہوتا ہے عام طور پہ کسی سے کہہ دینا کہ وہاں چلے جانا، تاکیداً اس پہ ایک زور دیا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہی پڑے گا، تمہیں وہاں جانا ہی پڑے گا، وہ ہر حال میں آئے گا ہی۔ تاکید میں اس میں زور زیادہ ہے کہ یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ تو جن جملوں میں کسی پہلو پر زور ڈالا گیا ہوتا ہے اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ حرف تخصیص کہتے ہیں، جسے انگلش میں امفاٹکس کہا جاتا ہے۔ اب ان جملوں پر دھیان دیجئے، اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، ان جملوں میں کون سا ہے حروف تخصیص؟ یہ بھی۔ اس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، یہ بالکل سمپل سینٹنس، لیکن ہم نے بھی لگا دیا تو گویا کہ اس جملے میں ہم نے زور ڈالنے کا کام کیا ہے۔ جب بھی آ گیا تو وہ حرف تخصیص ہو گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ آ جائے گا، اب یہاں پر کیا ہے؟ ہی، تھوڑے ہی دنوں میں، یہ ہی کیا ہو گیا؟ حرف تخصیص ہو گیا۔ ہر شخص جانتا ہے پورنیہ لائیو کلاسز چل رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہر شخص جانتا ہے، یہ کہیں تو ہم بالکل سمپل سا سینٹنس ہوگا، ہم نے ہر لگا دیا کہ ہر شخص جانتا ہے پورنیہ لائیو کلاسز چل رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ حرف تخصیص ہو گیا۔ یہ کام وہی کرے گا، ہم نے زور ڈال دیا کہ اسے ہی کرنا پڑے گا، یہ کام وہی کرے گا، یہ وہی کیا ہو گیا؟ حرف
تخصیص ہو گیا۔ آپ طلبہ یاد رکھیں گے کہ وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اسے ہی حروف تخصیص کہتے ہیں۔ اب اگلے سبق کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر لکھا ہے، اسی کی ایک قسم آ جاتی ہے حروف فجائیہ۔ اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ حروف نہ فجائیہ پڑھیں گے نہ فجائیہ، فجائیہ پڑھیں گے۔ اس سے انگلش میں ایکسکلیمیشنز کہتے ہیں، حروف فجائیہ۔ اب اس کی تعریف ہم جانتے ہیں کہ حروف فجائیہ کہتے کسے ہیں۔ دیکھیے لکھا ہے وہ حرف جو جملے میں خوشی، دکھ، حیرت، غصہ، تعجب، افسوس کے جذبے کو ظاہر کرے اسے حرف فجائیہ کہتے ہیں۔ کیا لکھا ہے کہ کوئی بھی جب ہم جملہ استعمال کر رہے ہیں کسی بھی جملے کا، تو اس جملے میں اگر خوشی کے موقع پر، دکھ کی گھڑی میں کوئی حیرت ہو، غصہ ہو، تعجب ہو، افسوس کے جذبے کو اظہار کرنا ہو، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ زبان سے بے ساختہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی خبر غم ہم نے سنی تو بے ساختہ زبان سے نکالتا ہے کہ آہ، یہ کیسے ہو گیا۔ اگر کسی کو ہم نے اچھا کام کرتے دیکھا تو ہم نے تعریف کی کہ واہ بہت خوب، یہ ہماری زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے۔ افسوس ہے، اوفو یہ کام تم نے خراب کر دیا۔ تو بے ساختہ جو الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ارے، دیکھیں آپ یہاں پہ یہ ایکسکلیمیشن کا جو یہاں پہ نشان سمبل دیا گیا ہے، اگر کوئی کام کسی نے اگر خراب کر دیا ہے تو ہم اس کو ڈانٹ لگاتے ہیں، ارے یہ تم کیا کر رہے ہو، ارے یہ کس طرح کا کام تم نے کر دیا۔ یہ کیا حروف فجائیہ ہے۔ تم اب تک یہیں ہو، یہ جملہ بعد میں پہلے کیا نکلا؟ بے ساختہ ارے نکلا۔ سیکنڈ سینٹنس ہے آہ، یہ کیسے ہو گیا۔ اگر کسی کا سڑک حادثہ، کوئی اگر سڑک حادثے کا شکار ہو گیا تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آہ، یہ کیسے ہو گیا۔ سب سے پہلے آہ نکلتا ہے، تو یہ آہ کیا ہے؟ حروف فجائیہ ہے۔ اف، یہ پریشانی، اگر لائٹ چلی جائے، گرمی ہو رہی ہے، اف کتنی گرمی ہے، یا اف کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ اس طرح کے بے ساختہ جملے جو خوشی کے موقع پر دکھ ہو، حیرت ہو، غصہ ہو، افسوس ہو، ان سب موقع میں جو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے جس سے جذبے، انسانی جذبے کا اظہار ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ سے ارے ہے، آ ہے، واہ ہے، اف ہے، یہ سب کیا ہے؟ حروف فجائیہ ہے۔ آپ طلبہ اسے اپنی کاپی میں ضرور محفوظ کر لیں تاکہ آپ اس کو گاہے بگاہے دیکھ کر اپنے ذہن میں محفوظ کرتے رہیں ان سارے اسباب کو۔ آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اب ہم اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ بات لکھی گئی ہے، لکھا ہے ان مثالوں کو بھی ذہن میں رکھیں۔ آپ طلبہ سے گزارش ہے کہ اسے آپ بغور سنیں اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ ان مثالوں کو بھی ذہن میں رکھیں۔ یہاں لکھا ہے ابن مریم، یہ اکثر ایگزام میں آتا ہے، بورڈ کے ایگزامز وغیرہ میں یہ خوب آتا ہے، 9th کے 10th کے ایگزام میں، انٹر کے ایگزام میں، بی اے وغیرہ کے ایگزام میں ابن مریم سوال اس کا اس طرح سے بنتا ہے کہ ابن مریم کس کی مثال ہے۔ تو جو طلبہ پڑھے ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کا جواب جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے زنجیر آہن۔ اس لفظ کو لکھنے کا مطلب ہے کہ لکھا ہے ابن مریم، یہاں پر زیر کا استعمال نہیں ہے۔ اگر زیر دے دیا جائے تو آپ طلبہ بآسانی سمجھ لیں گے کہ اسے ابن مریم پڑھنا ہے، لیکن کمال تو یہ ہے گرامر جو پڑھایا جا رہا ہے، گرامر کی جو کلاس چل رہی ہے،
قواعد جو بتایا جا رہا ہے، بتانے اور پڑھانے کا جو ریزن، مقصد اور پرپس وہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے زبان کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں، زبان کے بارے میں جانیں۔ جب تک ہم کسی بھی زبان کی بنیادی چیزوں کے بارے میں نہیں جانیں گے، اس کے اصول اور ضابطے کیا ہے، اس کا ڈھانچہ کیا ہے، ڈائمنشن کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، جب تک ہم نہیں جانیں گے تب تک ہم اس زبان کو صحیح طور پر نہ ہم بول سکتے ہیں اور نہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ جب ہم زبان کے بارے میں ہم جان جائیں گے تو کما حق کہو، جو زبان، چونکہ ہر زبان کا حق ہے، ہر زبان کا یہ الگ بات ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گرامر کی کیا ضرورت ہے، ویاکرن کی اور قواعد کی کیا ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات، ان کو ایسا ماحول ملا ہوگا۔ یہ وہاں کے لیے ہے کہ جہاں کی روز مرہ کی بھاشا ہی وہی ہے، عام بول چال ہی لوگ وہی بولتے ہیں، ان کی پیدائشی زبان ہی وہی ہے، اس ماحول میں وہ رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ وہ گرامر نہ پڑھیں، ویاکرن قواعد نہ پڑھیں، تو وہ اس طریقے سے وہ زبان کے، گرچہ انہوں نے گرامر نہیں پڑھا ہے مگر اس کے اصول و ضابطے کے ساتھ وہ بولتے ہیں، چونکہ وہ اس ماحول میں رہ چکے ہیں۔ لیکن کما حق کہو وہ پوری طرح پھر بھی نہیں بول پائیں گے، اور چونکہ عموماً ہم لوگ اس ماحول میں نہیں ہیں، جیسے انگلش ہے، بنگلہ ہے، یہاں پر مکسچر لینگویجز ہیں، الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے قواعد کو سیکھنے کا، اور گرامر کو، ویاکرن کو سیکھنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ہم گرامیٹیکلی جو مسٹیکس ہوتی ہے اس سے ہم بچ جاتے ہیں، شبدوں کو صحیح طور پر ہم کہہ سکتے ہیں، لفظوں اور جملوں کو، کسی مضمون اور کسی تحریر کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے ہم کاپی میں درج کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو واقعی وہ زبان زندہ رہتی ہے اور زبان کی قدر بھی ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا میں اسی بھاشا، اسی لینگویج کی قدر ہے، اہمیت ہے، وہی زبان مقبول ہے، لوگ بولتے ہیں، فیمس ہے، کہ جس زبان کا ویاکرن ہے، جس زبان کے پاس اپنی شیلی ہے، جس بھاشا کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، وہ زبان زندہ ہے، اس کی اہمیت ہے اور وہ لوگوں میں مقبول ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو ہے قواعد ضروری ہے زبان کو زندہ رکھنے کے لیے، اصول، فارمولہ، ضابطے ضروری ہیں زبان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، اور اس کی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے زبان کے ساتھ اس کے اصول اور قواعد کا سیکھنا، پڑھنا اور اس کا جاننا بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اسے جانتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے ابن مریم، لیکن یہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ ابن مریم۔ اسے ہم پڑھیں گے زنجیر آہن۔ یہاں پر ہا کے اوپر حمزہ دیا ہے، اسے ہم پڑھیں گے بندے خدا۔ اس طرح کا کوئی لفظ آئے گا، یہاں ہے یا کے اوپر حمزہ لکھا ہے، اسے ہم پڑھیں گے بوئے گل۔ اب یہاں پر نقطے والی بات ہے، آپ طلبہ ذہن نشی کر لیں، لکھا ہے فارسی قاعدے کے مطابق۔ چونکہ جس طرح اردو کا قاعدہ ہے، ایسے فارسی کا بھی اپنا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے۔ فارسی قاعدے کے مطابق اضافت کے لیے زیر حمزہ یا حمزہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اردو میں اضافت کو لفظ کا، کے، کی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر یہاں لکھا ہے مریم کا بیٹا، یہ اردو میں اضافت، یہ کا جو اضافت کیا جاتا ہے، یہ اردو زبان میں آسانی کے لیے کیا جاتا ہے۔ کی اضافت کی جاتی ہے اور کے کی اضافت یہ اردو زبان میں کی جاتی ہے، جبکہ فارسی میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر زر لگایا جاتا ہے، وہ یہ ہاں کے اوپر حمزہ دیا گیا، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یا کے اوپر یہ حمزہ کا استعمال کیا جاتا ہے فارسی میں۔ اس طرح مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہے ابن مریم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مریم کا بیٹا۔ زیر کا اضافت کیا گیا تو پھر وہاں پر اگر ہم مختصر لکھ دیں ابن مریم، بات سمجھ میں آ جائے گی، مریم کا بیٹا، دونوں بول چال، یا ہم ڈائریکٹلی سیدھا بولیں گے مریم کا بیٹا۔ جیسے لوہے لکھا ہے زنجیر آہن، آہن کا مطلب ہوتا ہے لوہا، زنجیر آہن۔ اگر ہم زنجیر آہن بولیں تو جو ماہر لسانیات ہیں، زبان پہ جن کی پکڑ ہے، زبان
پر جن کا عبور حاصل ہے تو وہ سمجھ لیں گے زنجیر امان، یہ لوہے کی زنجیر کی بات ہو رہی ہے۔ آسانی سمجھنے کے لیے کیا لوہے کی زنجیر یہ بھی مستعمل ہے، دونوں مستعمل ہے، کسی بھی لفظ کا ہم جملے کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہا کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے، بندے خدا، اس کا مطلب ہو جاتا ہے خدا کا بندہ۔ ہا کے اوپر حمزہ آ جانے سے یہ کا کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ یہاں پر کا اضافت ہونا ہے، بندے خدا، خدا کا بندہ۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں بوئے گل، بوئے گل یا کے اوپر آ گیا حمزہ، اس کا مطلب ہو گیا گل کی خوشبو۔ گل کا مطلب ہوتا ہے پھول اور بو کا مطلب ہوتا ہے خوشبو، تو بوئے گل، گل کی خوشبو۔ اس طریقے سے جہاں بھی کوئی بھی لفظ آپ کو سمجھ میں آئے، اگر لکھا ہوا اگر ملے تو آپ بآسانی جو ہے اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً اگر لکھا رہے کہ شب قدر، قدر کا مطلب احترام، تکریم، شب قدر، اگر آپ ایسے پڑھیں تو بالکل غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ زبان کا یہ اصول القاعدہ ہے کہ وہاں پہ شب قدر لکھا ہے، زیر کی اضافت وہاں پہ دی جائے گی۔ شب لکھا ہے شب قدر، پڑھا جائے گا شب قدر، احترام والی رات، تکریم والی رات، عزت والی رات۔ ایسے ہی یہاں پر بندہ خدا ہے، خدا کا بندہ۔ اب ہم اگلے کلاس کی طرف بڑھتے ہیں، تو اسے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے۔ یہاں پر میں اس کو ڈسمس کر دے رہا ہوں، اب ہم اگلے کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو گرامر آپ کو اب تک پڑھائے گئے ہیں، آپ طلبہ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیجیے اپنی کاپی میں۔ یہاں پر سوال بھی مینشن ہے اور اس کا جواب بھی مینشن ہے، یہ بہت ہی کام آئے گا آپ طلبہ کو۔ پہلا سوال ہے حروف کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ جواب لکھا ہے حروف 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ جواب حروف کے مجموعے کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ ایسا میں نے گرامر کی پہلی کلاس میں پڑھایا تھا کہ الف، با، تا، یہ سب جو حروف ہیں کیا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ حروف کے مجموعے، مجموعہ کہتے ہیں ملنے کو۔ حروف مرکب کی تعریف لکھیں اور مثال بھی دیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ وہ مفرد حروف جو آپس میں ملتے ہیں۔ طلبہ میں نے بتایا تھا کہ جو حرف تنہا ہو، اکیلا ہو، اسے مفرد حروف کہتے ہیں، جو ملا ہوا ہو تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ وہی پوچھا گیا سوال کہ حروف مرکب کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ مفرد حروف، یعنی وہ اکیلا حرف جو آپس میں مل جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ حروف مرکب۔ اس کی مثال دی گئی ہے بے دو چشمی ہے، جو دونوں مل کے یہ حروف مرکب بن گئے۔ کیا بن گئے؟ حروف مرکب بن گئے۔ تھے، حروف مرکب بن گئے تھے۔ ایسے ہی اگر صرف بے ہوتا تو یہ حروف مفرد ہو جاتا، صرف سے ہوتا تو حروف مفرد ہو جاتا، اوپر والا مفرد، نیچے والا مرکب۔ اگلا سوال ہے کہ حروف لفظی یا مفرد کسے کہتے ہیں؟ مع مثال لکھیں۔ مع کے مطلب ہوتا ہے ساتھ، مثال کے ساتھ لکھیں۔ جواب ہے مفرد حروف ان حرفوں کو کہا جاتا ہے جو اکیلے ہوتے ہیں، جیسے الف، بے، جیم۔ یہ بالکل ہی آسان سا سوال۔ مفرد حروف ان حرفوں کو کہا جاتا ہے جو اکیلے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جن حروف پر نقطہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب نقطہ والے حروف کو حروف منقوط کہتے ہیں۔ نقطہ والے حروف کو حروف منقوط کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جن حروف پر نقطہ نہیں ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب حروف غیر منقوط کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا۔ ہجا کا مطلب حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا۔ اب ایک سوال ہے، اسے آپ طلبہ اپنی کاپی میں لکھ لیں اور اس کا جواب آپ کو دینا ہے، آپ کو لکھ کر لانا ہے۔ حرف ربط، حرف عطف، حرف تخصیص
اور حرف فجائیہ کی مثال بتائیے۔ یہاں پر لکھا اس سوال کا جواب طلبہ دیں گے۔ اس سوال کو آپ کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے۔ اس کا جواب آپ کو لکھ کر لانا ہے کہ حرف رب اس کی کیا مثال ہے، اس کی مثال کیا ہوگی۔ حرف عطف جو ہے اس کا اگزامپل دینا ہے۔ حرف تخصیص ہے، اس کی بھی مثال بتانی ہے، اور حرف فجائیہ کی مثال بتانی ہے۔ اب ہم اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ طلبہ سے کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ سوالات سمجھنے ہوں، کسی تحریر کو سمجھنا ہو، کسی مضمون کو سمجھنا ہو، یا سامنے والے کسی اسپیکر کی بات سمجھنی ہو، تو اس کے لیے شبد کا ارتھ، ورڈ کا میننگ اور لفظ کا معنی جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ جب تک ہم کسی لفظ کے معنی کو نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہم وہ کہنے والے کون سی بات کہی ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں، یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کا آپ اندازہ یہ بات ہم نہیں جان پائیں گے۔ اس لیے کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ کسی بھی سوال کو سمجھ لینا یہ 50% جو ہے جواب دینے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ایگزام کا کوئی بھی سوال ہو، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ گئے ہیں، سمجھیے کہ آپ نے 50% آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تو سوال کو سمجھنا بھی نہایت اہم ہوتا ہے۔ اب ہم کیسے سمجھیں گے کہ سوال کس سینس میں کہی گئی ہے، اور اس سوال میں یا اس مضمون یا اس تحریر یا اس تقریر میں کس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، جس لفظ کا استعمال کیا گیا اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اگر معنی آپ اگر سمجھ لیں گے تو بہت چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی کے پیش نظر میں نے یہاں پر لفظ و معنی کا ایک سلائیڈ آپ کے سامنے میں رکھا ہے، تاکہ آپ بآسانی اس کے بارے میں آپ جان جائیں۔ لکھا ہے، پہلا ہے قاعدہ۔ شروع سے ہی گرامر کے کلاس میں قاعدہ قاعدہ آیا کہ قاعدہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قاعدہ اسی سے اس کا معنی ہوتا ہے اصول، اصول، اور عربی اسے انگلش میں ہم گرامر کہتے ہیں، ہندی میں قاعدہ کو ویاکرن کہتے ہیں، اور اسی کی جمع ہو جاتی ہے قواعد۔ کسی بھی زبان کو صحیح طور پر بولنے اور لکھنے کے لیے ہمیں قاعدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا ہمیں طریقہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ زبان کو کیسے بولنا ہے، کیسے لکھنا ہے، یہ طریقہ جاننا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ اگلا لفظ ہے اصطلاح۔ اصطلاح کہتے کسے ہیں؟ میں نے بتایا تھا کہ ایک معنی کی دو قسم، ایک لغوی معنی، دوسرا اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی جو لغوی اعتبار سے شبد کوش میں یا ڈکشنری میں جو اس کا اصل معنی ہو، وہی لغوی معنی کہلاتا ہے۔ اور اصطلاح اس کے برعکس عرفی یا مرادی معنی، جو عام معنی میں جو مراد لیا جاتا ہے یا عام معنی میں جو کہا جاتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عرفی یا مرادی معنی۔ اصطلاح کا مطلب اصل معنی کے برعکس، برعکس کا یعنی الٹا، عرفی یا مرادی معنی۔ اگلا لفظ ہے مختلف۔ مختلف کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ۔ اگلا لفظ ہے اقسام۔ اقسام یہ قسم کی جمع ہے، اقسام کے یعنی طرح طرح ہے، کئی اقسام کے، کئی طرح کے۔ اگلا لفظ ہے شناخت۔ شناخت کا مطلب ہے پہچان۔ اگلا لفظ ہے تبدیلی۔ تبدیلی کا مطلب ہے بدلاؤ، اپنے اندر تبدیلی لاؤ یعنی بدلاؤ لاؤ، بدلاؤ لاؤ۔ اگلا لفظ ہے کلمہ۔ کلمہ بامعنی لفظ، بامعنی لفظ۔ اور یہاں ایک لفظ اور لکھا ہے فقرہ۔ کلمہ کو ہم فقرہ بھی کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے علامت۔ علامت کی معنی ہے نشان۔ اگلا لفظ ہے ترکیب۔ ترکیب جو ہے اس کو ہم ڈھانچہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس کو ہم یوں ساخت کہہ لیجیے، بناوٹ۔ یہاں پہ لکھا ہے ملا ہوا۔ کئی چیزیں مل کر کسی بھی چیز کا جب وہ اس کا نرمان ہوتا ہے، وہ چیزیں بنتی ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے مختلف چیزوں کا جو اس میں ملاپ ہوتا ہے، مختلف چیزیں اس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ترکیب۔ ترکیب کا معنی ہے ملا ہوا۔
اگلا لفظ ہے رعایت. رعایت کے معنی ہے طرفداری، اور اسے اردو زبان میں، اردو ادب میں کہتے ہیں کیا؟ مناسبت والے الفاظ. اگلا لفظ ہے محفوظ. محفوظ کے معنی ہوتا ہے حفاظت. اگلا ایک لفظ ہے فن. فن کے معنی خوبی، جیسا کہ میں نے کہا تھا فن شاعری، تقریر کا فن، تحریر کا فن. فن کے معنی خوبی، قابلیت یا کاریگری. اگلا لفظ ہے بحث. کہتے ہیں نا بحث و مباحثہ. ایک بحث جو ہمارے سوسائٹی معاشرے میں وہ جھگڑے کو لے کر کہا جاتا ہے کہ کافی بحث ہو رہی تھی، تو وہاں پر وہ معنی جو جھگڑا مراد لیا جاتا ہے. کہ یہاں پر جو ہے اردو ادب میں جو اس کا استعمال ہوتا ہے وہ علمی تکرار، علمی بحث و مباحثہ. بحث کے معنی علمی تکرار. اگلا لفظ ہے ابتدائی طور. ابتدائی طور کے معنی شروعاتی دور. ابتدا کے معنی شروع. اگلا لفظ ہے عام. اس میں دو لفظ آتا ہے عام. عام کی ضد ہو جاتی ہے خاص. خاص کہتے ہیں کہ جو مخصوص کوئی بھی چیز ہو یا مخصوص کوئی لوگ ہو. عام یعنی رائج، روایتی، جو کہ کامن ہو. اگلا لفظ ہے مفہوم. کسی بھی لفظ کا معنی ہوتا ہے، اس کے علاوہ مفہوم بھی ہوتا ہے. اگر معنی نہ کہا جائے، معنی کے نیچے اس کے بہت سارے مفہوم جو ہے وہ معنی سے بہت سارے مفہوم نکلتے ہیں، وہ الگ الگ الفاظ میں اس کو پرویا جاتا ہے. تو مفہوم کا معنی کیا؟ فہم میں آیا ہوا، جو سمجھ میں آئے. مثلا کسی لفظ کا معنی ہم نے لیا کلمہ. کلمہ کے معنی آ گیا فقرہ. اب فقرہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کو جب اس کے بارے میں جب ہم ڈیٹیل سے ہم جانیں گے آسان لفظوں میں، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا مفہوم ہو جائے گا. فہم میں آیا ہوا، ادراک میں آیا ہوا، جو سمجھ میں آسانی سے آ جائے. اگلا لفظ ہے مقیم. مقیم کے معنی ہوتا ہے ٹھہرنا. اور ہم دو چار لفظ دیکھ لیتے ہیں. آج کی کلاس اس کے بعد مکمل ہو جائے گی. آپ طلبہ دیکھ. اگلا لفظ ظہور. ظہور کے معنی ہوتا ہے نکلنا، ظاہر ہونا. اگلا ایک لفظ ہے ارتقاء. ارتقاء کے معنی بلندی، اونچائی. اگلا لفظ ہے مخلوط. مخلوط کہتے ہیں ملا ہوا. ایک لفظ آتا ہے شیریں. شیریں کے معنی میٹھا، خوشگوار. ایک لفظ آتا ہے لسان. ایسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ماہرین لسانیات، لسان سے بنا لسانیات. ماہرین کہتے ہیں جو کسی بھی فن یا کسی بھی چیز میں ماہر ہو، بڑے انٹیلیجنٹ ہو، انہوں نے تحقیق کی ہو، بڑے جانکار ہو. ماہرین لسانیات یعنی زبان کے جانکار. لسان کا مطلب زبان. مہذب، اس کو کیا پڑھیں گے؟ یہ مذہب نہیں ہے، مہذب. مہذب کا مطلب شائستہ، تہذیب والا. بڑے مہذب لوگ ہیں، مطلب بڑے تہذیب والے لوگ ہیں. اگلا لفظ ہے مرکب. مرکب کے معنی ملایا ہوا، کئی اجزاء یا چیزوں سے مل کر بنا. یہ جز اسی کی جمع کیا ہو گئی جس کو کہتے ہیں ٹکڑا، حصہ. اسی کی جمع ہو گئی اجزاء، یعنی بہت سارے ٹکڑے، حصے. مرکب کے معنی کئی اجزاء یا چیزوں سے مل کر بنا ہوا. اگلا یہاں پر وہی چیز لکھا گیا ہے، اجزاء یعنی حصہ یا ٹکڑا. اگلا لفظ ہے حرکات. حرکات جیسے عام لفظوں میں ہم ہلنا ڈولنا، اوپر نیچے ہونا، دائیں بائیں ہونا، لیکن یہاں پر ادب میں اس سے مراد کیا لیا گیا؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. سے زبر شب آ گیا، شین پہ زبر آ گیا، صبح آ گئی، ساتھ پہ پیش آ گیا. حرکت والے لفظ، ساکن لفظ، یہ سب آپ کو پڑھائے گئے ہیں. اور درمیان میں جو ہے یاد دہانی کے لیے مزید یہ سب بتاتی جاتی رہیں گی. حرکات کیا ہو گیا؟ زبر سے پیش. یہ ہو گیا سکنات، جو ساکن سے بنا، سکون، سکون سے بنا، یہ سکنات. اسے جزم اور وقف کہتے ہیں. تو یہ سارے اسباق میں نے آپ طلبہ کو پڑھائے ہیں. امید ہے کہ آپ تمام طلبہ نے محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اسے
اس کلاس کو دیکھا ہوگا اور پڑھا ہوگا، اور جو پورنیہ لائیو کلاسز کے ذریعے جو کلاس چلتی ہے وہ ریکارڈڈ بھی ہوتی ہیں، لائیو کلاس بھی چلتی ہیں، تو آپ جو ہے ہمیشہ ان کو گاہے بگاہے دیکھتے رہیں، اور جتنے بھی سارے سبجیکٹس مضامین پڑھائے جاتے ہیں وہ سب آپ کے فائدے ہی کے لیے ہیں، تو آپ ان کو اپنی کاپی میں ہر سبجیکٹ کی الگ الگ کاپی جو ہے وہ رکھ لیں، اور اس میں جو قیمتی باتیں آتی ہیں، جو قیمتی پوائنٹس ہوتے ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں۔ آپ دل جمعی کے ساتھ پڑھیں گے، دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے، کیوریوسٹی جستجو کے ساتھ آپ پڑھیں گے، تو یقیناً آپ کا ذہن کھلے گا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور پھر آپ کا سینہ جو ہے وہ گیان سے بھرا ہوا رہے گا۔ پھر آپ امتحان میں آپ جو ہے کامیابی کے پرچم لہرائیں گے، امتحان میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ انہی چند اسباب کے ساتھ جو ہے اب آپ سے میں ودا ہونا چاہتا ہوں۔ پھر اگلی کلاس میں، چونکہ گرامر کی کلاس چل رہی ہے اور ابھی بہت سارے اس میں کنٹینٹس باقی ہیں، بہت سارے امپورٹنٹ جو اس میں لیسنز ہیں وہ سب ابھی ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ ریگولر یہ گرامر کی کلاس چلے گی، پوری کوشش رہے گی کہ گرامر کو جو ہے کم سے کم وقتوں میں آسان سے آسان لفظوں کا استعمال کر کے اردو گرامر آپ تک جو ہے پہنچائی جائے، پوری کوشش رہے گی۔ انہی باتوں کے ساتھ منور عالم کو اجازت دیجیے، آج کی کلاس ختم ہوتی ہے، شکریہ۔